اور 4 سال سے ہمارے یہ سیٹ اپ چل رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بریکیج نہیں آئی، کہیں پہ کوئی شافٹ نہیں خراب ہوئی، کہیں پہ کوئی بیرنگ نہیں خراب ہوا، سٹینڈرڈائز طریقے سے ان کو بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ آٹے کی کوالٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جو دوسری چکیاں چلتی ہیں اور اس میں آٹا جو ہے اس میں 2 کونے لگی ہوتی ہیں، لوگ سمجھیں گے یار بڑی کونے لگی ہوئی ہیں تو آٹا زیادہ ٹھنڈا نکلے گا، یا پھر اس کی غذائیت زیادہ ہوگی، یا سیم ہی آٹا جو ہے وہ نکل؟ دیکھیں بلیڈ والی چکی آٹے کو بالکل پاؤڈر کر دیتی ہے۔ جمیل بھائی آپ کو ایک اوپن چیلنج دے رہا ہوں میں پورے پاکستان کے مینوفیکچررز کو اس ویڈیو کے ذریعے کہ 2 کونے بنانے سے آٹا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جو ان چکیوں کا بلور ہے وہ اتنا تگڑا لگا ہوا ہے کہ وہ آٹے کو زیادہ دیر اندر رہنے ہی نہیں دیتا، اور وہ جلدی سے ٹھنڈی ہوا ایٹماسفیئر سے لے کے اس کو باہر ڈسچارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آٹا بالکل ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ ہم لوگوں نے ایسی سخت مٹیریل جیسے کھجور کی گٹریاں، ہلدی، خشک چقندر اور بہت زیادہ ایلیمنٹ جیسے کہ چینی تک، کوئلہ، اینٹوں کا مٹیریل تک لوگ بنا رہے ہیں اس کے تگڑا بلور ہونے کی وجہ سے۔ کونے 2 لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کا بلور تگڑا نہیں ہے۔ آپ ہمارے چکی کی آٹے کا ڈسچارج کی سپیڈ دیکھیں اور کسی 2 کونوں والے کی دیکھیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ یہ چیزیں صرف دکھانے کے لیے بنانی گئی ہوئی ہیں کہ کیا واقعی ان کا کوئی فنکشنلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اسامہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کے 2 ماڈلز ہیں، دونوں میں سائز میں بھی فرق ہے، اور ذات سی بات ہے یہ ماڈل بھی جو ہے وہ مختلف ہیں، ان کی پرائس بھی شیئر کر دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی بندہ گھر کے لیے لینا چاہتا ہے تو چھوٹی چکیاں، تو وہ بھی اسی ماڈل یا اسی طرح کی چکیاں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ بھائی میں آپ کو سارے ماڈلز دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا ماڈل ہے، جی یہ عام دیسی پتھر والی چکی کی طرح کا بنایا گیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی کاسٹ آئرن کے لیے بنایا ہے، کاسٹ آئرن کے اندر بنا ہوا ہے۔ اس کو یہ اس کا گرائنڈنگ ویل ہے، اس کو جتنا پریس کرتے جائیں گے جتنا یہ بند ہو کے پریس ہوگا، یہ دیکھیں اس کے اندر لچک آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ باریک آٹا بناتا ہے، اور جتنا دور رہے گا یہ دریا نما بناتا ہے۔ تو ان کی جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ اگر آپ وداؤٹ موٹر دیکھیں تو یہ کوئی 50,000 روپے کے لگ بھگ وداؤٹ موٹر جو سا ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی یونیک چیز یہاں پہ پڑی ہے، یہ چکی تو نہیں ہے لیکن آٹے کے بزنس میں بڑا زبردست ویلیو ایڈیشن ہے۔ یہ جن لوگوں نے فائن آٹا بنانا ہوتا ہے اور ویٹ کی جو سکن ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم چوکھر کہتے ہیں، یہ اس کا فائبر کو، چوکھر کو نکال دیتی ہے اور آپ فائن وائٹ آٹا زیادہ بنا سکتے ہیں۔ یہ پیورلی ویٹ سکن پیلنگ مشین ہے، اور اس کے ساتھ آپ اناج کی صفائی کر کے اس کی سرفیس کو گرائنڈ کر کے پیس سکتے ہیں اگر آپ نے فائن آٹا زیادہ بنانا ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے پاس ایک اور مشین ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر، یہ اس کو ہم الٹرا فائن مثل کہتے ہیں۔ یہ آپ کی جو چوکھر ہے اس کو علیحدہ کر دیتی ہے اور آپ کا فائن آٹا علیحدہ کر دیتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر آٹے کے علاوہ مرچ، مسالہ جات، دلیا اور ہر قسم کی پسائی ہو سکتی ہے، اسپیسیفکلی گندم کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں اس سے اگلے ماڈل کی بات کروں تو اس کے اندر ہمارے پاس سائیکلون اور وداؤٹ سائیکلون 5 ہارس پاور سنگل فیس پہ چلنے والے اور 7.5 ہارس پاور 3 فیس پہ چلنے والے چھوٹے سائیکلون اس طرح کے بھی اویلیبل ہیں، جو کہ 3 منتھ تک پروڈکشن لینے کے لیے لوگ سولر وابڈا پہ استعمال کرتے ہیں، اور سنگل فیس کو 2 منتھ تک پروڈکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔